بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ۔ اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کی عادتیں تمام انسانوں سے بہتر تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کا حق نہ پہچانے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ کی عادت تھی جب بچوں کے پاس سے گزرتے تو پہلے ان کو سلام کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ تھا، آپ کچھ بچوں کے پاس سے گزرے تو انہیں سلام کیا۔ جب آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو شہر میں داخل ہونے پر جو بچہ بھی مل جاتا اسے اپنی اونٹنی پر اپنے ساتھ بٹھا لیتے تھے۔ ایک صحابیہ کہتی ہیں، میں اپنے بیٹے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس کو اپنی گود میں بٹھا لیا، اس نے آپ پر پیشاب کر دیا۔ آپ نے بچے سے کچھ نہ کہا، پانی منگوایا اور اس جگہ ڈال دیا جہاں اس نے پیشاب کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب چھوٹے سے تھے تو آپ ہی کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا۔ میں نے کہا نہیں جاؤں گا، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ جس کام کو آپ نے فرمایا ہے میں اسے ضرور کروں گا۔ میں وہاں سے چلا تو راستے میں بچے کھیلتے ہوئے مل گئے، میں بھی کھیل میں لگ گیا۔ اتنے میں پیچھے سے کسی نے میری گردن پکڑی، دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے ہیں اور فرما رہے ہیں، انس جاؤ، جس کام کو میں نے کہا تھا وہ کرو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ جاتا ہوں۔ حضرت انس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کبھی نہیں ڈانٹا۔ ایک صحابی کا بیان ہے کہ جب میں کم عمر تھا تو انصار کے کھجور کے باغوں میں چلا جاتا اور وہاں پتھر مار کر کھجوریں گراتا تھا۔ ایک مرتبہ لوگ مجھے پکڑ کر آپ کے پاس لے گئے۔ آپ نے پوچھا، ڈھیلے کیوں مارتے ہو؟ میں نے کہا، کھجوریں کھانے کے لیے۔ فرمایا، جو کھجوریں زمین پر گر جاتی ہیں ان کو اٹھا لیا کرو، پتھر نہ مارا کرو۔ یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور دعا بھی دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نماز شروع کرتا ہوں اور یہ ارادہ ہوتا ہے کہ اس کو لمبی کروں گا، اتنے میں صف سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس خیال سے میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ اس کی ماں کو تکلیف ہوگی۔ جب کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب سے پہلے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا۔ آپ بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے، کھجور چبا کر اپنے منہ کا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتے اور اس کے لیے برکت کی دعا فرماتے تھے۔ ایک دفعہ ایک لڑائی میں چند بچے مارے گئے۔ آپ کو اس کی خبر ہوئی تو بہت ناراض ہوئے۔ ایک شخص نے کہا، وہ کسی مسلمان کے بچے نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، بچوں کو قتل نہ کیا کرو۔ آپ کی عادت تھی کہ جب فصل کا نیا پھل آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا تو مجلس میں جو سب سے کم عمر بچہ ہوتا اس کو دے دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو چومتے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ اسی طرح آپ بچوں کو پیار کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا۔ اس نے کہا، تم لوگ بچوں کو پیار کرتے ہو؟ میرے 10 بچے ہیں مگر میں نے اب تک کسی کو پیار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اگر تمہارے دل سے محبت چھین لے تو اس میں کیا کروں؟ جب آپ مکہ چھوڑ کر مدینے میں داخل ہو رہے تھے تو انصار کی چھوٹی چھوٹی لڑکیاں
خوشی خوشی گیت گا رہی تھی۔ جب آپ ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، لڑکیوں تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ سب نے کہا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، میں بھی تم سے پیار کرتا ہوں۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک اللہ کے نبی اپنی نواسی امامہ کو کاندھے پر بٹھائے ہوئے تشریف لائے اور اسی حالت میں نماز پڑھی۔ جب آپ رکوع میں جاتے تو ان کو اتار دیتے، جب کھڑے ہوتے تو پھر بٹھا لیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ ان کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے مسجد تشریف لاتے تھے۔ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ آپ کے اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ آپ اس ڈر سے سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ کہیں ان بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ دوستوں، ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کرنا نہ بھولیں اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ بھی کرتے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔